بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعوے دار نمرود نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، اور اس وقت اس کمبخت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا، اور آخرکار پھر اس کا انجام کیا ہوا، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے نمرود کی آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں نمرود کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ نمرود چونکہ صدیوں سے بادشاہ تھا، اسی لیے وہ بہت مغرور ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے نمرود بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے شاہی تاج اسی نے اپنے سر پر رکھا تھا، اور اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ سر پر تاج رکھنے کی ایجاد نمرود بادشاہ نے کی تھی۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں باکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے کے سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے سوال کا جواب ہوگا، تیری شامت بن کر آئے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اسی طرح ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا گیا۔ چند تاریخی حوالوں کے مطابق بالآخر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ پاک کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمرود بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے ایک غار میں چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ہر روز ان کی خوراک کا بندوبست بھی کیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق 7 برس کی عمر تک، اور بعض مفسرین کے مطابق 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، نمرود نے اپنی سلطنت میں کھانے کی ہر چیز کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ نمرود صرف انہی لوگوں کو کھانے کا غلہ دیا کرتا تھا جو اسے خدا تسلیم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک اللہ ہی کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، اور آپ کو بھرے دربار سے نکال دیا، اور غلہ کا ایک بھی دانہ نہیں دیا، اور آپ کے چند ساتھی بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ ان کی ہمت جواب دینے لگی۔ آپ علیہ السلام ایک تھیلی میں ریت بھر کر ایک ٹیلے کے پاس چلے گئے، اور اللہ پاک سے دعا کی۔ وہ ریت آٹا بن گیا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود چونکہ ایک بت پرست تھا، اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ نمرود کا محل قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا، اور یہ مختلف بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو مختلف طریقوں سے یکتا پرستی کی دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، جب ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے نمرود کے خدائی دعوے کو رد کیا، اور اللہ پاک کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے نمرود سے مناظرہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا لوگوں کو موت اور زندگی دیتا ہے۔ ان کے جواب میں نمرود نے بھی کہا میں بھی موت اور زندگی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے جب اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی کو لانے کا حکم دیا تو ان میں سے ایک کو آزاد اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزاد کیا اسے زندگی دی، اور جسے قتل کیا اسے موت دی۔
اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود خسیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور اس کے بت پرستوں کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے کہ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیوں کا جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حاصل قرار دے دیا گیا تھا کہ لوگ اپنی حاجت پورا ہونے اور لوگوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی تھی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوئی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایک جھولے کا انتظام کرنا پڑا۔ قرآن کریم کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ اللہ نے فرمایا، آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ان کے لیے گلزار بن جا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، اس واقعے کے چند دن کے بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی اس آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان بھی صحیح اور سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک مینار بلند تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر نزدیک سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ نمرود کو جب یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، یقیناً تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تمہیں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب کیا تم آگ کے شعلوں سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا، اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے جبکہ آگ اس وقت بھی شعلوں سے بھڑک رہی تھی، نمرود نے جب یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائیں کی قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ جب تک تم اپنے خدائی دعوے کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے، آپ کی کوئی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی اڑان بھری۔ بعض تاریخ کی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے، نمرود نے اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند مینار بنوایا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ مینار کچھ مدت کے بعد اللہ پاک کے حکم سے نیست نابود ہو گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کو اس عمارت کے تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے نمرود جب نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اس بات پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتوں نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی اور 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے فرشتوں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ نمرود کے پاس دوبارہ آیا اور اسے اس کے لشکر کی شدت یاد دلاتے ہوئے
خدا پر ایمان لانے کو کہا اور ایمان نہ قبول کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی، لیکن نمرود نے اس بار بھی دعوت قبول نہیں کی۔ بس پھر کیا تھا ناظرین، اللہ پاک نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد ہوا اور درد کی شدت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے وہ مچھر کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، یوں اسے بھی آرام مل جاتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں اس کا ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اس کے سر پر جوتے مارتا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آفت 40 سال تک نمرود پر جاری رہی اور اس کے بعد نمرود تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے قصے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خدائی کے لیے صرف وہی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کو اپنا حاجت روا بنانا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر دل اجازت دے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔